السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 کی ایکسپوزیشن کریں گے، 141 نمبر کی آیت۔ سورہ الانعام، یہ جو الانعام اس کا جو نام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مویشی، جانور۔ تو بیسیکلی تو اس آیت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے جانوروں سے متعلق، کہ ظاہر ہے کہ ہم جانور کھاتے ہیں ذبح کر کے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ مذہب کی روح سے بہت ساری چیزیں مذہب کے جو علماء ہوتے ہیں، جو فقہاء ہوتے ہیں، جو شریعت کے عالم ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اپنی مسلک کی روایات کی بنیاد کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو حلال کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ جو چیز ہے مذہبی علماء کی طرف سے جو کی گئی، سب سے پہلے تو جیوز نے کی۔ جیوز کے جو احبار اور رہبان تھے، ان کے جو علماء اور مشائخ تھے، اس میں شریعت کے عالم آ گئے اور اس کے اندر تصوف کے، طریقت کے شیوخ وہ بھی آ گئے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ چیزیں حرام کر دیں، کچھ چیزیں حلال کر دیں، اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی جو انہوں نے حرام اور حلال چیزیں اپنی طرف سے متعین کی، ان کے متعلق یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا حکم یا اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، یا اس کی ہدایات نازل ہوئی ہیں کہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں حرام ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے کی۔ تو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر ان کی تردید کی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑ کر یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے۔ یہاں پر ایک اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی کوئی لسٹ مہیا نہیں کی کہ کون سی چیزیں حلال ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیا ہے کہ 4 بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ ہیں بنیادی 4 چیزیں جو حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں ابھی ہم بتائیں گے، یہ آگے آیت میں آ بھی رہی ہیں، وہ 4 چیزیں ذکر کرنے سے پہلے لفظ آتا ہے انما، لفظ حصر۔ انما کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی یہ جو 4 چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو صرف یہ 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان کے علاوہ ہم نے تو کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ تو تمہارے مذہب کے پیشواؤں نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی روایات کی روح سے، اپنے مسالک کی روح سے، اپنی فقہوں اور شریعتوں کی روح سے، جو انہوں نے خود بنائے، ان کی روح سے انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی چیزیں ہیں، ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں نازل کیا۔ ہم نے جو حکم نازل کیا ہے وہ تو صرف یہ 4 چیزوں کے متعلق ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے علاوہ ہم نے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی۔ یہ بنیادی چیز سمجھ لیں، تب یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اب باقی چیزیں جتنی بھی ہیں کھانے پینے کی، وہ اللہ نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دی ہیں، ان 4 کے علاوہ، کہ ان میں سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہائیجینیکل ہے، ان کے حفظان صحت کے مطابق ہیں، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ جو بھی چیزیں انسان کو ان کی صحت کے لیے مضر صحت نہیں، جو اس کی صحت کے لیے مفید ہے، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقیوں کے متعلق انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے، انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا انسانوں کے اوپر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں لگائیں، انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی چیز اللہ متعین کر کے نہیں دیتا، کوئی بھی چیز جب وہ ڈیفائن کر کے نہیں دیتا، متعین کر کے نہیں دیتا، مقرر کر کے نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات، واقعات، اس کی جو زمانے کی جو نیڈز، وانٹس ہیں، ان کے مطابق، یا انسانوں کی اپنی جو نیڈز، وانٹس ہیں، ان کے مطابق وہ خود فیصلہ کریں۔
تو یہ انسانوں کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی رحمت ہے۔ تو اب ہم پچھلی جو آیت ہے اس کا ایک ریکیپ کریں گے تاکہ اگلی بات سمجھ آئے، کیونکہ یہ آپس میں آیات انٹرلنک ہے۔ تو پچھلی آیت کے اندر کہا یہ گیا کہ یقیناً وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ اب یہ قتل کرنا کا معنی ایک تو اس کے اندر ذبح آ جاتا ہے، سلاٹر کرنا یعنی ذبح کرنا۔ قتل کے اندر اذیت دینا بھی ہوتا ہے، حق تلفی بھی آ جاتی ہے، سارے قتل کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جب قرآن ذبح کہے گا تو ذبح سے مراد صرف گلا کاٹنا ہوگا، اس کے اندر باقی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ جب بھی وہ کہے گا کہ ذبح کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹا گیا۔ تو جب قتل کہے گا تو اس میں تو پھر لڑائی بھی آ جائے گی، تو قتل کے اندر لڑائی بھی آ جاتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ لڑائی میں قتل بھی ہو، زخمی بھی ہو سکتی ہیں، قتل نہ ہو۔ تو جب قتل کا لفظ آئے گا تو اس میں لڑائی بھی آئے گی، اس میں اذیت بھی آئے گی، اس میں اس کے حق سے محروم کرنا بھی آ جائے گا۔ یہ بہت واسٹ معنی، بڑے وسیع معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو قتل سے مراد صرف ان کا گلا کاٹنا نہیں، ان کو ذبح کرنا نہیں، کیونکہ لفظ ذبح کرنا نہیں آیا اولاد کے لیے، اولاد کے لیے قتل کرنا ہے۔ تو ان کا حق مارنا بھی ہے، یعنی اولاد کے حصے کا اپنے جو ان کے خدا تھے، جھوٹے خدا، ان کو دے دیتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی اولاد کو دیتے یا ضرورت مندوں کو دیتے، تو انہوں نے اپنی اولاد کا بھی حق مارا اور ضرورت مندوں کو بھی نہیں دیا۔ تو کن کو دیا؟ جو ان کے جھوٹے خدا تھے، جو ان کے جھوٹے خداؤں کے ماننے والے، ان کے جو پیشوا تھے، ان کو انہوں نے دیا۔ تو وہ کسی طرح بھی وہ کارآمد نہیں ہو سکتا، وہ نقصان دہ ہے اس معاشرے میں ان لوگوں کے لیے بھی، اور آخرت میں بھی۔ ظاہر یہ شرک ہے، تو شرک تو پھر ناقابل معافی جرم ہے، یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت ہے جس کی کبھی کوئی معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اس سے باز نہ آ جائے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے شرک، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، میں نے قتل کی وضاحت کی، صرف حماقت اور جہالت سے، یعنی اولاد کو جو قتل کرنا ہے اس کے دو فیکٹر بتائے، دو وجوہات بتائیں۔ ایک تو ان کی حماقت تھی، کم عقلی، بے وقوفی، ان کی توہم پرستی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی تھی۔ اور دوسری کیا تھی؟ جہالت، کہ ان کے پاس علم ہی نہیں۔ جب علم نہیں ہوگا تو پھر جہالت ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ یہ ان دو وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ اور اگلی بات کہتا ہے کہ اور ان کو اللہ نے جو رزق دیا اسے بھی حرام قرار دے دیا، یعنی اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے کہنے کے اوپر ان کو حرام قرار دے دیا، اپنے اوپر، کہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام منسوب کیا، اپنے جھوٹے خداؤں کے نام، اپنے جو ان کے اولیاء تھے ان کے نام، اپنے بزرگوں کے نام، وہ جو مر چکے تھے مردے جن کو وہ پوجتے تھے ان کے نام انہوں نے منسوب کیا، اور کہا کہ ان کے اوپر نہ ہم سواری کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے لیا، یہ بھی انہوں نے کیا۔ اور آگے قرآن نے یہ بتایا کہ چلیں وہ کہتے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ہمارا یہ مسلک ہے یا ہم اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں، نہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہوا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ کر ایسے عقائد، مسالک، ایسی فقہیں، شریعتیں، ایسے مذہبی قوانین انہوں نے بنائے، اور یہ اب تک چلے آ رہے ہیں۔ جیوز نے بنائے، کرسچن نے بنائے، اور یہ جو مسلم ہیں یہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، بالکل وہی کاپی ہے جیوز کی، کرسچینٹی کی۔ یہ جو نام نہاد اجمی اسلام ہے اس کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اسلامی قانون یعنی بالکل اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیزیں اب بھی یہی ہو رہی ہیں، اب بھی تو تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ تفسیروں کے اندر وہ ایرانی روایات ہیں، اس میں قرآن کا پیغام تو بالکل پس پش چلا جاتا ہے، وہ تو منظر سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تو سامنے کیا آ جاتی ہیں وہ روایتیں
جن کی بنیاد پر وہ تفسیریں کی ہوتی ہیں، تو قرآن جو ہے وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ سامنے وہ روایات ہوتی ہیں، ان کی روح سے پھر وہ فقہ بناتے ہیں، شریعتیں بناتے ہیں، اسلامی قوانین بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے لکھی نا، انہوں نے خود بنائی۔ تو اس طرح کے یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شرک کے دائرے میں آتی ہیں۔ بڑی تفصیل سے سورہ الانعام کے اندر یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نام کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو اس آیت کے آخر میں یہ کہا گیا کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت پانے والے نہ بنے، یعنی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ اپنی زندگی میں گمراہی پھیلاتے رہے، شرک کرتے رہے، ظلم کرتے رہے اور ہدایت پانے والے نہ بنے۔ یہ سابقہ آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز، اس کے اوپر ہم لیکچر بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت، سورہ الانعام آیت نمبر 141۔ الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، یہ غور سے سنیے گا۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اللہ وہی ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے۔ باغات دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے آم کا درخت ہے، جیسے امرود کا ہے، انار کا ہے، یہ اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ایسے۔ ایک وہ باغات ہوتے ہیں جو جن کے تنے نہیں ہوتے لیکن وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ان کی بیلیں ہوتی ہیں تو وہ اوپر چڑھائی جاتی ہیں، جیسے انگور ہے تو اس کی بیلیں ہیں جو اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ تو وہ دونوں طرح کے باغات کا کہتا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے۔ کون کون سے؟ کہتا ہے نمبر 1 معروشات، جن کی بیلیں سہاروں کے ذریعے اوپر چڑھائی جاتی ہیں، معروشات جیسے انگور جن کی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ اور دوسرے کیا یہ رہا کہ وغیرہ معروشات، جو اوپر چڑھائے بغیر خود اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے باغات کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رہا کہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ، کھجور کے درخت اور مختلف اجناس کی کھیتیاں پیدا کی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے مختلفاً اکلہ، جن کے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ وہ پھل کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، ان کے اندر جو پائے جانے والے اجزاء ہوتے ہیں، خوراکی اجزاء، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ان کی خواص، ان کی پراپرٹیز وہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی کتنی ورائٹی ہے پھلوں کے اندر، تو کہتا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار پیدا کیے۔ زیتون اور انار، پھر ان کے متعلق کیا کہا؟ کیا یہ رہا ہے متشابہن، جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور بہت سارے پھل ہیں جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، شکلیں ان کی ملتی جلتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ وغیرہ متشابہن، لیکن رنگ میں، ذائقہ میں، اجزاء میں، خواص میں مختلف ہوتے ہیں۔ بظاہر شکل ان کی وہ ملتی جلتی ہوتی ہے، ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، ان کا جو کلر ہے، ان کا جو ٹیسٹ ہے، ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ مختلف ہیں، ان میں وہ یعنی مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جب یہ درخت اور کھیتیاں پھل دیں تو ان کے پھل کھاؤ۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ پیچھے بھی بات جتنی بھی کہی جا رہی ہے، کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ جتنا بھی رزق ہے، پھلوں کا جتنا بھی رزق ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، کہتا ہے کہ اس کے اصل پیدا کرنے والے تو ہم ہیں نا۔ تو جو ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں جو حلال ہیں، طیب ہیں، ان کو جس طرح سے چاہو کھاؤ پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہماری جو ہدایات ہیں ان سے متعلق
اس کے اوپر عمل کرو. وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر عمل نہ کر سکو. بات یہاں پر یہ کہنی ہے. تو کہہ یہ رہا ہے کہ جب یہ درخت اور کھیتیاں پھل دے تو ان کے پھل کھاؤ. اس کے بعد آگے کہہ یہ رہا ہے وَأُوتُوا حَقَّهُ، اور اللہ کا حق ادا کرو. یہ ہے اصل بات. کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. جب بھی ان کے اوپر پھل آئے ان کو توڑو اور کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرو. یہ جو تم غیر اللہ کے نام کے اوپر جو چیزیں ان کے نام سے منسوب کرتے ہو، ان کے نام وقف کرتے ہو، اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہو، اپنی اولاد کے اوپر حرام قرار دے دیتے ہو، ان جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے لیے حرام قرار دے لیتے ہو. یہ نہیں کرنا. اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے. وہ اللہ کا حق جو ہے کیسے ادا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کی ضرورت مندوں کو، جو بندے ہیں ان کو دے کر، اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان کو دے کر اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کو تو یہ چیزیں چاہیے نہیں. اللہ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. تو اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں. اپنی اولاد بھی آ جاتی، پہلے نمبر پہ آ جاتی. اپنے لواحقین، دوست، عزیز، اقارب پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں. ان کو بھی دو، اور جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دو. یہ اللہ کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن جو تم اپنی اولاد کی حق تلفی کر کے، اپنے لواحقین کی، عزیز و اقارب کی حق تلفی کر کے، جو اپنے مذہبی پیشواؤں کو دیتے ہو اپنے جھوٹے خداؤں کے نام کے اوپر، وہ تو تمہارا رائے گاں جاتا ہے. اس کا تو تمہیں نقصان ہوگا، اور قیامت میں بھی اس کی باس پرس ہوگی. اس کی ذمہ داری تم اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکو گے. قیامت کے دن وہ تمہیں بھگتنا ہوگا جو تم نے شرک کیا دنیا کے اندر. تو اس لیے اللہ کا حق ادا کرو. اور میں نے بتایا کہ اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہے، ضرورت مندوں کو دینا. جب بھی پھل توڑو، جب بھی فصل آئے تو ضرورت مندوں کو بھی خیال رکھو. یہ نہیں کہ سارا اپنے پاس رکھ لو، یا صرف ان کو دو جو جھوٹے خدا ہیں تمہارے، ان کے ماننے والے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو دو. نہیں، ضرورت مندوں کو دو. اس کے بعد کیا یہ رہا ہے یوم حصادہ، جب درختوں کے پھل توڑنے یا فصلوں کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو. یہ چیز نظر انداز نہیں کرنی. دیکھیں کس انداز سے بات کو سمجھا رہا ہے. اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنا حق کہہ رہا ہے کہ میرا حق ادا کرو، لیکن اپنے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا. وہ تو غنی ہے، سمجھ، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اپنے معاشرے میں دیکھو کون ضرورت مند ہے، ان کو دو، ہمیں پہنچ جائے گا. کتنا انسانیت ساز پیغام ہے یہ، جس کو ہم نے اپنی روایتوں کی روح سے کھو دیا، پسے پش ڈال دیا، اور اپنی زندگی کو ہم نے عذاب بنایا ہوا ہے. اس کے بعد ایک اگلا حکم ہے. کیا یہ رہا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو. کھاؤ پیو جتنی بھی تمہیں ضرورت ہے استعمال کرو. نہیں کرو گے تو یہ کفران نعمت ہو جائے گا. کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن فضول خرچی یہ بالکل علیحدہ چیز ہے. فضول خرچی نہیں کرنی. تو فضول خرچی سے منع کیا گیا. بیسیکلی فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، یہ حد سے بڑھنا ہوتا ہے. پھر اس میں فضول خرچی بھی آ جاتی ہے. یہ بنیادی معنی نہیں ہے اس کے. وَلَا تُسْرِفُوا یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فضول خرچی نہ کرو، یہ کوئی بنیادی معنی نہیں ہے. بنیادی معنی ہوتا ہے اسراف کرنا، یعنی حد سے تجاوز کرنا. اس کے اندر یہ فضول خرچی آ جاتی ہے. تو کہتا ہے فضول خرچی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. اپنی حد کے اندر، اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کرو چیزوں کو، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، بلا ضرورت نہیں. وہ پھر فضول خرچی ہو جائے گی، اس کا تمہیں نقصان ہوگا. تو آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، بلا شبہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ حد سے گزرنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو، اپنی لمٹ میں نہ رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو بڑا ہی انسانیت ساز پیغام ہے قرآن کریم کا اصول. ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.